بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی-قعدہ کے بابرکت مہینے کے دو عظیم اور پوشیدہ صدقے، معافی اور صبر کی طاقت ہماری زندگیوں کو یکسر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسانی زندگی بے شمار نشیب و فراز، دکھ سکھ اور کامیابیوں و ناکامیوں کا مجموعہ ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی کی الجھنوں میں اس قدر گھر جاتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے ہماری رہنمائی اور نجات کے لیے ایسے مہینے، ایسے ایام اور ایسے اعمال مقرر کیے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ ان مبارک مہینوں میں سے ایک ذی-قعدہ کا مہینہ ہے۔ اسلامی تقویم میں ذی-قعدہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کی سنگینی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ آج ہم آپ کو ذی-قعدہ کے حوالے سے ان 2 عظیم صدقات کے بارے میں بتائیں گے جن کے لیے آپ کو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، لیکن ان کا اجر پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ تاریخ کے اوراق اور بزرگوں کے واقعات میں ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص انتہائی لاچار اور بے بس زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی زندگی پر مصیبتوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کاروبار میں اس قدر نقصان ہوا کہ وہ کنگال ہو گیا۔ قرض خواہوں نے اس کا جینا محال کر دیا تھا اور رہی سہی کسر مختلف بیماریوں کی یلغار نے پوری کر دی تھی۔ راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور دن کا سکون چھن گیا تھا۔ ایک دن وہ شخص اپنے دکھوں سے اس قدر ٹوٹ گیا کہ روتا ہوا اپنے وقت کے ایک کامل بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ اس نے روتے ہوئے عرض کی کہ حضرت میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں اور مصیبتوں کا گھر بن چکی ہے۔ مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ قرض، بیماری اور افلاس نے میری کمر توڑ دی ہے۔ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ اس بزرگ نے اس شخص کی حالت زار دیکھی، اس کے آنسوؤں کو محسوس کیا اور نہایت شفقت سے فرمایا کہ بیٹا مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ذی-قعدہ کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی حرمت اور برکت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس ماہ میں 2 خاص صدقے ضرور کرنا۔ یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہیں کہ ان کے بدلے انسان کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ آدمی حیران ہوا کیونکہ اس کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں تھے، وہ صدقہ کیسے دیتا؟ لیکن جب بزرگ نے اسے ان صدقوں کی حقیقت بتائی تو اس کے دل کو تسلی ملی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ذی-قعدہ کے اس مہینے میں یہ صدقے ضرور دے گا۔ اس بزرگ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے۔ ایک رات وہ شخص گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب اور روح پرور خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے چمکیلے اور مضبوط پتھر تھے۔ وہ پتھر عام دنیاوی پتھر نہیں تھے بلکہ نور سے بنے ہوئے چٹانوں جیسے پہاڑ تھے۔ وہ فرشتے نہایت تیزی اور مہارت سے اس کی گھر کی چھت پر ایک مضبوط دیوار اور ایک عظیم الشان قلعہ تعمیر کر رہے تھے۔ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے چیخ کر ان نورانی ہستیوں سے پوچھا کہ بھائیو تم کون ہو؟ یہ میرا غریب خانہ ہے، تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ کیسی تعمیر کر رہے ہو؟ یہ قلعہ کیوں بنا رہے ہو؟ ان میں سے ایک فرشتہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا اور نہایت میٹھی اور پرسکون آواز میں بولا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان سے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہاری حفاظت کا بندوبست کریں۔ تم نے ذی-قعدہ کے اس مبارک مہینے میں جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، یہ قلعہ دراصل اسی کا بدلہ ہے۔ یہ دیواریں ان بلاؤں، مصیبتوں، قرضوں اور بیماریوں کے سامنے ایک ناقابل تسخیر ڈھال ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی تھیں۔ جب وہ آدمی اس مبارک خواب سے بیدار ہوا
تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں ایک ایسا عجیب سا سکون تھا جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک مادی اور ظاہری چیزوں سے زیادہ انسان کی نیت اور اس کے روحانی اعمال کی اہمیت ہے۔ وہ دیواریں جو فرشتے تعمیر کر رہے تھے وہ دراصل اس کی آنے والی نسلوں تک کو محفوظ کر رہی تھیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے ظاہری اسباب کی طرف بھاگتے ہیں۔ اگر پیسے کی کمی ہے تو ہم قرض مانگتے ہیں، اگر کوئی قانونی مسئلہ ہے تو ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں۔ بے شک دنیا اسباب کی جگہ ہے اور اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ مسائل کا اصل اور پائیدار حل روحانی اعمال میں چھپا ہوتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا طاقتور روحانی عمل ہے جو آنے والی بلاؤں کو راستے ہی میں روک لیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ ذی قعدہ کے ان مبارک ایام میں جب آسمان سے رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے تو جو بندہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے ان خاص صدقات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جب ہم لفظ صدقہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز مال، دولت، روپے، پیسے، کپڑے یا کھانا آتی ہے۔ ہم نے صدقے کو صرف مادی چیزوں تک محدود کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف وہی دے سکتا ہے جس کا بینک بیلنس بھاری ہو یا جس کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں صدقے کا تصور اس قدر محدود نہیں ہے؟ یہ سوچ بالکل ادھوری ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا سب سے بڑا منصف ہے، وہ غریبوں کو نیکیوں کی دوڑ میں امیروں سے پیچھے کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو ایک غریب، مزدور اور لاچار انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا؟ وہ کس طرح جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کر سکتا؟ اسلام نے صدقے کو ہر انسان کی پہنچ میں رکھا ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ ہمیں اس حقیقت کے بے حد قریب لے آتا ہے اور ہماری سوچ کے تمام زاویوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے، سب سے قیمتی اور سب سے طاقتور صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو اپنا بٹوا کھولنے یا بینک سے پیسے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ صدقے انسان کے کردار، اس کی نیت اور اس کے دل سے ادا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایسے بے شمار صدقے دیے جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ہمیں سکھایا کہ راستے سے پتھر ہٹانا صدقہ ہے، کسی پریشان حال کو دیکھ کر مسکرا دینا صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے اور کسی کی بات کو غور سے سن لینا بھی صدقہ ہے۔ ان تمام اعمال میں دو صدقے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہیں اور ان کی عادت شریفہ بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں آسمان کا سینہ چیر کر عرش تک پہنچیں، آپ کے دکھ درد دھوئیں کی طرح اڑ جائیں اور آپ کی زندگی میں ایسا سکون آئے کہ لوگ رشک کریں، تو ان دو صدقوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذی قعدہ کا یہ بابرکت مہینہ آپ کے لیے رحمتوں کے خزانے لے کر آئے تو سب سے پہلا اور اہم صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کریں اور دوسروں کو معاف کر دیں۔ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کے لیے جیب سے ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ کوئی سونا چاندی دینا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی جائیداد کسی کے نام کرنی پڑتی ہے، لیکن نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے یہ دنیا کا سب سے مشکل اور سب سے قیمتی صدقہ ہے۔ جب کوئی آپ کا حق مارے،
آپ کی غیبت کرے، آپ پر تہمت لگائے یا آپ کا دل دکھائے اور آپ بدلہ لینے کی مکمل طاقت رکھنے کے باوجود صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں تو یہ عمل اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ جب آپ اللہ کی مخلوق کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو خود غفور الرحیم ہے وہ آپ کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بدلہ لینے سے انسان کا رعب بنتا ہے اور معاف کرنے سے انسان کمزور نظر آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ بدلہ لینے سے وقتی تسکین تو مل سکتی ہے، لیکن اصل بلندی، روحانی سکون اور دائم عزت درگزر کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ نفسیات بھی اب اس بات کو مانتی ہے کہ جو انسان کینہ، بغض اور حسد دل میں رکھتا ہے وہ دراصل اپنی ہی جسم میں زہر گھول رہا ہوتا ہے۔ نفرت ایک ایسا بوجھ ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ دراصل خود کو اس ذہنی اذیت سے آزاد کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا دن یاد کیجئے، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ پر پتھر برسائے، آپ کا معاشی بائیکاٹ کیا اور آپ کو اپنے آبائی وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، آج وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بدلہ لینے کی مکمل طاقت تھی، لیکن قربان جائیے اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس ذی قعدہ کے مہینے میں اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں کو معاف کرنے کا صدقہ دیجیے۔ اگر کسی بھائی بہن یا رشتہ دار سے بول چال بند ہے تو پہل کیجیے۔ یاد رکھیے، پہل کرنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اپنے دل سے قدرتیں نکال کر اسے اللہ کے نور سے بھر لیں۔ ہماری فہرست میں دوسرا بے مثال صدقہ صبر کرنا ہے۔ صبر کیا ہے؟ جب انسان پر کوئی اچانک مصیبت آ پڑے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کسی پیارے کی موت واقع ہو جائے یا کوئی ایسی بیماری آ گھیرے جس کا علاج مشکل ہو، ایسے وقت میں زبان کو شکوے اور ناشکری سے روکنا، دل کو مایوسی سے بچانا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا صبر کہلاتا ہے۔ صبر کرنا بھی دراصل اللہ کی راہ میں ایک صدقہ ہے۔ جب آپ اپنے غصے، اپنی بے بسی اور اپنے غم کو پی جاتے ہیں اور اپنے لبوں سے صرف الحمدللہ نکالتے ہیں تو یہ عمل اللہ کے ہاں لاکھوں کروڑوں کی خیرات سے زیادہ درجہ پاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا سوچیں، جس کے ساتھ کائنات کا مالک ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ سفر طائف کو یاد کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو اللہ کا پیغام دیا تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے نالین مبارکین خون سے بھر گئے۔ آپ لہو لہان ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو طائف کے ان دو پہاڑوں کو ملا دوں اور ان سب کو پیس کر رکھ دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ تھا وہ صبر کا صدقہ جس نے طائف کی آنے والی نسلوں کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ صبر کی کئی اقسام ہیں، جیسے مصیبت پر صبر یعنی دکھ درد میں واویلا نہ کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر یعنی دل چاہنے کے باوجود اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جانا،
اور نیکی پر صبر یعنی نفس کو مار کر اللہ کے احکامات بجا لانا۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشرتی مسائل نے ہر شخص کو ذہنی دباؤ کا شکار کر رکھا ہے، وہاں صبر کا صدقہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو ایک کا خاموش ہو جانا یعنی صبر کرنا پورے گھرانے کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ جب دفتر میں کوئی ناخوشگوار بات ہو تو صبر کا گھونٹ پینا آپ کے روزگار کو محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، گھر میں امن و سکون کا بسیرا ہو، دسترخوان ہمیشہ حلال اور وسیع رزق سے سجا رہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بیماریاں گھر سے دور رہیں اور کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو۔ یہ تمام خواہشات فطری ہیں، لیکن ان تمام منزلوں تک پہنچنے کا جو سب سے محفوظ اور تیز ترین راستہ ہے وہ صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں صدقہ دینے کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی مکمل طور پر سنور جاتی ہے۔ صدقہ قفل کھولتا ہے۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہے جو کسی کوشش سے دور نہیں ہوتی۔ صدقہ وہ کنجی ہے جو تقدیر کے ان تالوں کو کھول دیتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ جب دوا کام نہ کر رہی ہو تو صدقہ اور دعا مل کر معجزہ دکھاتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کی طرف اتنی تیزی سے لپکتا ہے اور اسے زمین پر اترنے سے پہلے ہی راستے میں روک کر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک صدقہ کرنے والے کے لیے وہ غیبی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ذی قعدہ کا یہ مبارک مہینہ ایک سنہری موقع ہے۔ یہ مہینہ ہمیں آنے والے عظیم مہینے ذی الحجہ اور فریضہ حج کے لیے تیار کرواتا ہے۔ یہ وقت ہے اپنے اندر کی گندگی کو صاف کرنے کا، اپنے سینوں کو نفرتوں، کینوں، شکایتوں اور بغض سے خالی کرنے کا۔ آج ہی سے یہ نیت کر لیں کہ ہم ہر اس شخص کو معاف کر دیں گے جس نے ہمارا دل دکھایا ہے۔ ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی انصاف کرنے والا نہیں، اور ہم ہر مشکل، دکھ، تکلیف پر صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ ہم شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔ اگر آپ نے ذی قعدہ کے اس بابرکت مہینے میں یہ دو صدقے، معافی اور صبر، اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا تو بدلے گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قبر بھی نور سے جگمگا اٹھے گی، اور روز محشر آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کمزور ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اے پروردگار، اس ذی قعدہ کے مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں یا گھروں میں تکلیف میں ہیں، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب کے خزانوں سے ادا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور وسیع رزق عطا فرما۔ یا الہی، ہم نے اپنے دلوں کو کشادہ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکیں۔ ہمیں وہ صبر جمیل عطا فرما جو تیرے انبیاء کا شیوا رہا ہے۔ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر اور ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے گھر والوں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمیشہ مسکراتے رہیے کیونکہ مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کی گئی کوئی بھی چھوٹی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور صبر کا پھل دنیا میں بھی میٹھا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ذی قعدہ کے اس خوبصورت اور روح پرور پیغام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور عام کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے اور کسی کی پریشانی ختم ہو جائے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔